بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا زہرا کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد حالات جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اللہ نے یہ حقیقت جو ہے وہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ دعا زہرا کا جو کیس ہے اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں کہ اسے جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑا مافیا، اتنا خطرناک مافیا، میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک پتہ نہیں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ہماری جو ہے وہ اس گینگ کی جو ہے وہ ہاتھوں اغوا ہو چکی ہیں، اور دوسرے ممالک میں یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ سمگل ہو چکی ہیں، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ سمگل ہو چکی ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کو بے شک ہم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر ہم بھی یہی جو ہے وہ چیخ کر اور چلا کر کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں، جو ہے وہ جو کچھ دعا زہرا کے والدین کہہ رہے تھے وہ سب کچھ سچ تھا۔ یہ دیکھیے گا، آپ دیکھیں کہ ایک عام سا نوجوان، ایک عام سا لڑکا ظہیر احمد جو ہے، اس کی اتنی پاور ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی ٹائٹ سیکورٹی تھی کہ اگر اسامہ بن لادن پکڑا جاتا، اور اگر جو ہے وہ دنیا کا ٹاپ جو ہے وہ دہشت گرد پکڑا جاتا، اگر پاکستان کا کوئی ٹاپ دہشت گرد پکڑا جاتا تو اس کی اتنی سیکورٹی دینا بہت مشکل تھا جتنی سیکورٹی جو ہے وہ دعا زہرا کے لیے دی گئی ہے۔ یہ سوالات جو ہے یہ کوئی چھوٹے سوالات نہیں ہیں، ہر باضمیر ذہن کو انہوں نے جگایا ہے ایک دفعہ ان سوالات نے، کہ جو نوجوان جو ہے وہ بظاہر آپ کو جو ہے وہ 2-4 مرلے کے گھر کا جو ہے وہ مالک نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اتنی سخت جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن ہے، اس کو لے کے آنے والے اس کے پیچھے اتنی اس کو سیکورٹی دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے وہ نمرا بچی ایک جو ہے وہ اس کا بھی مسئلہ تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تو 2 پولیس والے جو ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور بس جو ہے بات ختم۔ لیکن دعا زہرا کے لیے 50-60 جو ہے وہ پولیس لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک سفید کپڑوں میں ملبوس انسان جو ہے وہ سب کو جو ہے انسٹرکشنز دے رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اور پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا جلدی جو ہے حکومت نے، پہلے جو ہے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے جمعہ کو ان کو پیش کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ بدھ کو ہی سارا کچھ جو ہے وہ کیسے مطلب جو ہے اس کے بچی کے ٹیسٹ کروا کے لے کے چلے گئے۔ دوسری چیز جس کے اوپر جو ہے وہ ہماری عوام جاگ گئی ہے ماشاءاللہ، اور اب دیکھیں این جی اوز پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں دعا زہرا کے لیے، صحیح ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا ایک باعزت ادارہ، قابل اعتماد ادارہ نادرا، جس پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے، جس کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، اس ادارے کی بات کو نہیں مانا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جی ہم اپنی طرف سے میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے۔ کیوں کرائیں گے؟ اور میڈیکل ٹیسٹ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح سے قابل اعتماد ہو گیا؟ صحیح ہے، یعنی کہ وہ ادارہ کی جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اس ادارے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو ختم کریں۔ اور پھر جی ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ رشوت دے کے اپنی مرضی کی رپورٹ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ ایسا ادارہ جو ہے اس سے ہم نے بچی کا ٹیسٹ کرانا ہے، جس سے بچی کی ایج کا پتہ چلے گا کہ بچی کس ایج میں ہے۔ بچی کی ایج کا پتہ چلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا، صحیح ہے۔ ہر بندہ جو ہے انگشت بدندہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نادرا کے جو ہے نادرا کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا، اور بچی جو ہے وہ 2 دفعہ پاسپورٹ کے اوپر، اس پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ مختلف ممالک کا سفر کر چکی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور ایک نیا طریقہ نکالا جا رہا ہے، جی ٹیسٹ کرائیں گے، ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ وہ کیسی بچی جو ہے وہ بچی کی ایج کیا ہے کیا نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں نے آج ہماری قوم کو جو ہے وہ جگا دیا ہے۔ یقین کریں
NGOs جو ہے آج کل سے دھرنے جاری ہیں کراچی کے اندر. کل احتجاجی مظاہرہ ہوا بہت بڑا پریس کلب کراچی کے سامنے, اور آج جو ہے وہ پریس کلب کراچی سے لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جو ہے وہ مارچ کیا جانا تھا, لیکن آج رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. کیوں؟ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے جو لوگ انسٹرکشنز دے رہے ہیں جج کو, جج سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے ماں سے ملنے دیا جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ جو ماں باپ کو نہیں ملنے دیتا تو ٹھیک ہے, ماں باپ کو نہ ملنے دے, لیکن یہ سفید کپڑوں والا جو انسان ہے یہ کیوں بچی کو جو ہے وہ اس کا بازو پکڑ کے اس کو کھینچ کے کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے, اس کو انسٹرکشن دے رہا تم یہ کرو یہ کرو. یہ کون انسان ہے؟ کیا اس کو قانون اجازت دے رہا ہے؟ آپ کا قانون کہتا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے, کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. یعنی کہ کوئی سوچ ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو جگایا ہے. یہ دیکھیے گا کتنی بیٹیاں اب مزید اغوا ہونے سے بچ جائیں گی اگر آپ لوگ بیدار ہو گئے, اگر ہمارا معاشرہ سوچنے لگ گیا, اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سکون اور آرام کو چھوڑ کے ان احتجاجی مظاہروں میں شریک ہونے لگ گیا. آپ اپنے لیے نہ اٹھیں, آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پورا خاندان, آپ کی پوری نسلیں جو ہے وہ ایک خطرے سے دوچار ہیں. یہاں کیا کچھ ہوتا رہا, آپ دیکھا زینب کیس میں کیا کچھ ہوا. زینب کیس سے پہلے 20-25 بچیوں کا اسی طرح اغوا اور اس کے بعد ریپ ہوا. کون بولا؟ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. میڈیا نے ایک ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں ہم نے بولنا ہے, ہم نے اٹھنا ہے. پھر جا کے کوئی اٹھا اور پھر جا کے کوئی بولا. صحیح ہے. اور پھر جب کوئی بولا تو پھر کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ کنٹرول ہوئے. 1-2 بندوں کو پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی جو ہے نا وہ چڑھایا, تو مطلب ان کو سزا دی گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں, آپ کو اٹھنا ہوگا, آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے خاندان میں کوئی ایسا جو ہے وہ حادثہ پیش آئے کہ جس حادثے کے اوپر ہم چلا رہے ہوں, ہم جو ہے دعا ظاہرہ کے والدین کی طرح رو رہے ہوں, بلبلا رہے ہوں, ہمیں جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. صحیح. آج آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں نا, اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر 2 ٹکے کے جو کچھ لوگ ہیں اور وہ باتیں بنا رہے ہیں, نہیں یہ بچی تھی یہ گھر سے بھاگ گئی. ہاں ٹھیک ہے, ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچیاں بھاگ جاتی ہیں, لیکن یہ کیس ایسا نہیں ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا, آپ کو ان حالات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے پھر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات کرنی ہوگی کہ جو یہ حالات پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں کہ اغوا بچیاں کر کے, سادہ لوگ بچیاں یہاں سے اغوا کر کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ سمگل کر رہے ہیں. یورپ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے یہ بچیاں سمگل کی جاتی ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ ہر 1 لاکھ بچی میں سے 10-15 بچیاں ہر سال اغوا ہوتی ہیں اور مڈل ایسٹ یا یورپ میں جو ہے سمگل کی جاتی ہیں. ہر سال کی جاتی ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں کہ ایسا ابھی ہو رہا ہے, ہر سال کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر سے. صحیح ہے. اور ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل رپورٹس جو ہے یہ کہہ رہی ہیں یہ ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بس ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں, دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے ایسا کریں تاکہ مقافات عمل کا شکار نہ ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.